السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں مقصد زندگی بتایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹے کے سارے اعمال میں اس بات کا خیال رکھے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی چاہت کو اور اس کی مرضی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کرے۔ اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام بندگی ہے۔ اللہ کا حکم اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ اللہ کی عبادت اور بندگی کہلاتی ہے۔ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کا حکم کو پورا کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ پیش آتی ہے، وہ اس بات کی پیش آتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اللہ کی بندگی کے اندر اپنے اوقات کو صرف کروں گا تو میری ضروریات کا کیا ہوگا، میری روزی کا کیا ہوگا، اور مال کو کمانے کی فکر میں آدمی اللہ کے بہت سارے حکم توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دکان ہے، اس پر گاہک آ گیا ہے اور ادھر اذان بھی ہو گئی ہے۔ اب آدمی کے سامنے ایک طرف دنیا ہوتی ہے، ایک طرف مسجد میں جانا ہوتا ہے۔ شیطان ایک دم سے کسی عمل سے محروم نہیں کرتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ آدمی کو عمل سے محروم کرتا ہے۔ وہ ذہن میں یہ ڈالے گا کہ اگر یہ گاہک چلا گیا تو نہ معلوم دوسرا گاہک اتنا بڑا آئے یا نہ آئے، لہذا اس کو روک کے رکھو اور جو مال یہ چاہتا ہے وہ مال نکال کر اس کا پیک کرو۔ اور رہا مسئلہ نماز کا تو ٹھیک ہے، اگر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بعد میں جا کے پڑھ لیں گے۔ حالانکہ آدمی دنیا کے معاملے میں ایک کے اگر 2 ملتے ہوں، اس کو ڈبل ملتے ہوں کہ یہاں پر مال بکے گا 1 روپیے میں، دوسری جگہ جا کر مال بکے گا 2 روپیے میں، تو آدمی سینکڑوں قسم کی مشقتیں برداشت کر کے اس کو ڈبل بھاؤ میں بیچنے کے لیے دوسرے شہر، دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ یہاں مسجد کی جماعت کے سلسلے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 27 درجے ثواب ملے گا، 27 گنا اجر ملے گا، اور جو آدمی تنہا نماز پڑھے گا اس کو اپنی نماز کا 1 گنا ثواب ملے گا۔ ایک کے 27 مل رہے ہوں تو آدمی اسے تو چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں جہاں 1 کے 2 بھی مل رہے ہوں تو آدمی ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے آدمی کو اس بات سے محروم کرے گا کہ ٹھیک ہے، 1 رکعت چلی جائے گی، 2 رکعت چلی جائیں گی، جا کر جماعت میں آخر قاعدے میں بھی شامل ہو گئے تو جماعت تو مل ہی جائے گی۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پتہ یہ چلا کہ نہیں، جماعت تو ہو چکی ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ بھئی چلو بعد میں چل کے پڑھ لیں۔ پھر کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ گئی کہ آدمی نے یہ سوچا
کہ ابھی تو وقت باقی ہے، بڑی کافی لمبا وقت ہے، اور ذرا اس گاہک کو بھی نمٹا دیں اور یہ کام بھی کر لیں، اس کے بعد جا کے پڑھ لیں۔ تھوڑی دیر بعد میں ذہن سے بات نکل جاتی ہے، پتہ ہی چلا کہ وہ نماز کا جو وقت تھا وہ تو نکل گیا۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو عصر کی نماز میں جائیں گے تو بھئی ظہر کی بھی پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، اور عصر کی تو جماعت کے ساتھ پڑھ ہی لیں گے۔ اس طرح آدمی مال کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی اور روزی کی ذمہ داری بندے پر اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مکلف بنایا ہے اور ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی عبادت اور بندگی کی دی ہے۔ رہا مسئلہ ضروریات کے پورا کرنے کا، روزی کا، وہ اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے کہ یہ میرے ذمے ہے، اور روزی اس کے لیے آسان ہوتی ہے جو اللہ کے وعدوں پر جتنا زیادہ یقین اور اعتماد کرتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر جتنا اعتماد اور بھروسہ کرے گا، روزی اتنی آسان ہو کر اس کو ملے گی، کیونکہ یہ طے ہے اللہ کی طرف سے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کا، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح اس میں ڈال دیتا ہے، اس کی زندگی لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی کتنے دن دنیا میں جیے گا، اس کی روزی لکھ دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں کتنی روزی ملے گی۔ چند باتیں اس کی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو لکھ دیا گیا وہ ایسا ہی رہے۔ اسی لیے پڑھا جاتا ہے خطبے کے اندر، انا الا و ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا۔ آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنی روزی کا ایک ایک دانہ مکمل نہ کرے۔ گویا یہ طے ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تک روزی اس کی پوری نہیں ہو جائے گی آدمی کو موت نہیں آئے گی۔ لیکن میں نے عرض کیا، جو آدمی اللہ کی ذات پر جتنا اعتماد کرتا ہے، اس کے وعدوں پر، اللہ اس کی روزی اس کے لیے اتنی ہی آسان کر دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ بھی اور آپ کے پیارے صحابہ بھی ایک لمبے عرصے تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم نازل ہوا، اور ہجرت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ مدینہ تشریف لے گئے۔ قبیلے اشعریین کے لوگ یہ بھی ہجرت کر کے جب مدینے آئے تو راستے میں جو ان کا توشہ تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے یہ تصور کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آ چکے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی بہت سارے پہلے آ چکے ہیں، ہم لوگ یہاں آئے ہیں، اجنبی ہیں، باہر کے مسافر ہیں، گویا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمان ہیں، کوئی ضرورت ہوگی تو ہمیں تو اللہ کے نبی سے ہی کہنا ہے۔ انہوں نے 2 آدمی طے کیے جہاں ان کا قیام تھا وہاں سے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر یہ کہیں کہ ہمارا توشہ ختم ہو گیا ہے اور کھانے پینے کی پریشانی ہے، لہذا آپ کوئی نظم فرما دیں۔ یہ 2 آدمی جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو یا دیگر جانور ہو، ہر جاندار مخلوق کی روزی اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے، جو اللہ اس کو پہنچا کر رہے، اللہ پہنچا کر، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنی جاندار لوگ ہیں، جاندار مخلوق ہے، ہر ایک کی روزی اللہ نے اپنے ذمے رکھی۔ اور پھر اللہ کا معاملہ اتنا عجیب ہے، روزی پہنچانے میں 2 مہربانیاں اللہ کی طرف سے روزی کے سلسلے میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے روزی کے سلسلے میں، اللہ اس کو اس کی حیثیت کی روزی دیتے ہیں۔ انسان ہے تو
تو انسان کو انسان کے حساب کی روزی ملے گی کہ انسان کیا کھاتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ چیز کا انتظام کرے۔ اگر چوپائے ہیں وہ چارہ کھاتے ہیں تو اللہ ان کے لیے چارے کا انتظام کرتا ہے، پرندے ہیں وہ دانہ چگتے ہیں تو اللہ ان کے لیے دانے کا انتظام کرتا ہے۔ جو جس قسم کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کی حسب حیثیت اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اپنی مخلوق پر۔ دوسری اللہ کی مہربانی یہ ہے بندوں پر کہ اللہ کسی کو بھی کسی کی روزی زندگی بھر کی ایک دم نہیں دیتے۔ جیسے جیسے آدمی کا وقت گزرتا ہے زندگی کا، ایسے ایسے اس کو روزی ملتی رہتی ہے اور وہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک ساتھ زندگی بھر کی روزی مل جائے تو آدمی اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ دوسرے، اگر کھانے پینے کی چیزیں جو آدمی کی مقدر کی ہیں اگر وہ ایک ساتھ مل جائیں تو اس کا صحیح سالم باقی رہنا مشکل ہو جائے۔ اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ آدمی ہر سال اگر پھل کھاتا ہے تو اللہ ہر سال اس کے لیے باغوں میں پھل اگاتے ہیں، کھیتیاں اس کی تازہ پھل اور تازہ سبزیاں دیتی ہیں، غلہ ہر سال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نظام ہے اللہ کی روزی پہنچانے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ سارا غلہ دے دیا تو حفاظت بھی مشکل اور اس کے خراب ہونے کا پورا خطرہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ان دونوں آدمیوں نے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمے رکھی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا جب جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے تو ہم بھی تو اللہ کی اسی مخلوق میں ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم اپنی روزی کے بارے میں اللہ کے نبی سے کیوں شکایت کریں جا کر؟ یہ لوگ واپس ہوئے اور مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا، دعا کی، اور یہ واپس آ کر اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری روزی کا انتظام کر دیں۔ آپ دیکھیں کتنا یقین ہوگا ان کو اللہ کے وعدے پر۔ اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کی آیت سنی نماز میں، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی اور اتنا یقین تھا کہ اللہ ضرور انتظام کرے گا۔ اپنے ساتھیوں سے آ کر انہوں نے خبر دی، چنانچہ ساتھی مطمئن ہو گئے کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس سے آئے ہیں، آپ نے ان سے وعدہ کر لیا ہوگا کہ کوئی آدمی ابھی بھیج دیں گے کھانا پینے کا انتظام کر کے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تھوڑی دیر بعد میں دیکھا کہ 2 آدمی آئے، ان کے ہاتھ میں برتن ہیں، گوشت ہے، روٹی ہے اور بہترین کھانا ہے، ان کو دے کر چلے گئے۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا پورے قبیلے والوں نے، اور جو بچ گیا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے لیے انتظام کیا کھانے کا، اور جو بچا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اس کو آپ نوش فرما لیں یا کسی کو آپ عنایت فرما دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جب یہ پورا قبیلہ کھانا لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو کھانا پہنچایا تھا وہ ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا، بہت لذیذ تھا، اور یہ بچا ہوا ہے، اس کو آپ یا آپ کے صحابہ استعمال فرما لیں، تو آپ نے تو فرمایا کہ میں نے تو نہ کسی کو بھیجا اور نہ مجھے تمہارے آنے کی کوئی اطلاع۔ پھر بعد میں ان 2 ساتھیوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ یہ پیش آیا کہ ہم لوگ آئے تھے اور آپ نماز میں مشغول تھے اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ آئے، تو ہم نے بھی نماز پڑھ کے اللہ سے کہا اور واپس چلے گئے، اور اللہ کے اس وعدے پر یقین کر کے ہم نے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنا دی۔ اللہ نے غیب سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کی بنیاد پر اللہ نے غیب سے تمہارے لیے دسترخوان اتارا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جو آدمی اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ کرے گا، جتنا یقین ہوگا، اللہ اس کے لیے اس کی روزی اتنی ہی آسان کرے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں، اس کی روزی اللہ اس کے لیے اتنی ہی آسان کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم کما یرزق الطیر، وہ تمہیں ایسے روزی دے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جب صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں
اور جب شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں اس طرح روزی دے گا، کیونکہ ان جانوروں کا نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ کوئی جیسے اسباب ہمارے لیے ہوتے ہیں ایسے اسباب ہیں، لیکن اللہ سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق زمین و آسمان سمیت آپ کی مخالفت پر اور نافرمانی پر اتر آئے تو آپ ان کو سزا دینے کے لیے کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان پر ایک جانور مسلط کروں گا جو ساتوں زمین اور آسمان کو ایک لقمے میں چبا جائے گا، ساتوں زمین اور آسمان کو ایک لقمے میں چبا جائے گا اگر یہ میری نافرمانی پر اترا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری چراہ گاہوں میں سے ایک چراہ گاہ میں چر رہا ہے۔ یہ واقعہ تو ہم نے 20 مرتبہ سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ایک وقت، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، ہر مخلوق پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا ایک تخت تھا جو ہوا میں اڑا کرتا تھا جیسے آج کے زمانے کا ہوائی جہاز ہوتا ہے، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، غدوہا شہر و رواحہا شہر، ایک صبح اور ایک شام میں اتنی لمبی مسافت طے کر لیا کرتا تھا ہوا میں اڑ کر جتنا آدمی 1 مہینے میں زمین پر چل کر پہنچتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اس لیے اللہ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق کو کھلانا یہ ہماری صفت ہے، رزاقیت، ہم رزاق ہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اصرار کیا اور ایک وقت کی اجازت مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ کھانے تیار ہوئے، ہر قسم کے مخلوق کو کھانا تیار کرنے کے لیے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کھانا پکنے میں مہینوں لگیں گے ساری مخلوق کے لیے، لہذا آپ کوئی ایسا انتظام کر دے ہوا کا اور فضا کا کہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ چنانچہ وہ کھانا بنتا رہا اور اس کی حفاظت ہوتی رہی اور وہ کھانا خراب نہیں ہوا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ کھانا ساری مخلوق کو کافی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اب کھانے کی مقدار اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کے مخلوق آ کر کھا سکتی ہے، آپ اپنے مخلوق کو بھیج دیجیے۔ چنانچہ سمندر سے ایک مچھلی نکلی، روایتوں میں آتا ہے، اور اس نے ایک لقمے کے اندر وہ سارا کھانا کھا لیا، اور ایک لقمے میں کھانا کھا کر دوبارہ اس نے منہ کھولا تو سلیمان علیہ السلام ناراض ہو کر کہنے لگے، ارے کمبخت، ساری مخلوق کا کھانا تو اکیلا کھا گئی ایک لقمے میں اور اب پھر دوبارہ منہ کھول رہی ہے۔ تو مچھلی کو اللہ نے زبان دی اور اس نے یہ کہا، سلیمان آج آپ نے ہماری دعوت کر کے مجھے بھوکا رکھ دیا، میرا مالک ایسے 3 لقمے روزانہ مجھے کھلاتا ہے۔ اللہ تو روزی دینے والے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی ذات پر یقین کرتی ہے اور اللہ اس کو اس کی مقدار کے مطابق روزی دیتے ہیں، اور جو جہاں ہے اس کی روزی اللہ وہاں پہنچاتا ہے، جو جہاں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے مقدر میں آب زمزم ہے تو اللہ ہمیں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں آب زمزم موجود ہے، اور وہاں جا کر حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے جا کر خوب پیتے ہیں۔ اور اگر وہاں کا کوئی حصہ آب زمزم یا کھجور کا ہمارے مقدر میں ہے اور ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو لانے والے ہمارے پاس پہنچا دیتے ہیں، جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ یا تو اللہ روزی کے پاس آدمی کو پہنچا دیتا ہے اور آدمی خود نہیں جاتا تو جو اس کے مقدر کی روزی ہے وہ اس تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور وحی کے دوران میں کوئی حکم آپ کو ملا کہیں جانے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب جانے کا حکم ملا تو اسی وقت خیال آیا کہ میں چلا گیا تو پیچھے سے بیوی بچوں کی روزی کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، میرے نبی میرے حکم سے جا رہے ہیں
اور اس وقت میں بیوی بچوں کی روزی کا اور ان کی ضروریات کا خیال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، ہر چیز ان کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانے کے لیے کہ روزی کے ہم ذمہ دار ہیں اور ہر مخلوق کی روزی اس تک پہنچاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، یہ تمہاری جو لاٹھی ہے یہ اس پتھر پر مارو۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارا، تو جب اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ایک چھوٹا پتھر اس کے اندر اور نکلا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اس کو بھی توڑو، اپنا عصا اس پر مارو۔ چنانچہ اس کو بھی توڑا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس میں چھوٹا سا پتھر اور نکلا۔ تیسری مرتبہ اس پتھر کو پھر توڑنے کا حکم دیا، تیسری مرتبہ اس پتھر کو توڑا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک چھوٹا سا کیڑا اور اس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا، وہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کی جو زبان تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے سنوا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کانوں سے اس کو سنا، وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میری بات سن بھی رہی ہے، جو میں اس کا نام لیتا ہوں اس کو وہ سنتی بھی ہے، اور میں کہاں ہوں میری جگہ کو جانتی بھی ہے، اور مجھے بھولتی نہیں ہے، مجھے یاد رکھتی ہے، اور میرے مقدر کی روزی اللہ مجھے وہیں پہنچا دیتا ہے۔ جب پتھر کے اندر اللہ کیڑے کو روزی پہنچا سکتا ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو روزی کیوں نہیں ملے؟ شرط یہ ہے کہ اپنی کمائی کے اسباب کو اس طریقے کے مطابق کرے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی، میں نے عرض کیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے اپنی روزی کو کمانے کی فکر میں۔ حکم، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے آدمی کا کہ اللہ کے حکم کو، جس نے روزی آپ کے ذمے رکھی کہ آپ کی روزی اللہ خود پہنچائے گا، اور آدمی اللہ کو بھول گیا اور اسی کا حکم کو توڑ دیا۔ آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ جب روزی اللہ کے ذمے ہے، اور ہر مسلمان سے پوچھو تو ہر مسلمان زبان سے تو یہی کہے گا ہاں بھائی اللہ ہی دیتا ہے، آدمی کو ذرا سی دیر کے لیے یہ تصور کرنا چاہیے کیا میں 100% اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو یہ جواب ملے گا نہیں۔ اللہ کے حکم میں کتنے احکامات ہیں جو میری ذات سے ٹوٹ جاتے ہیں اور میں ان کو پورا نہیں کر پاتا۔ کیا اللہ نے مجھے جن چیزوں کو سے منع کیا ہے کیا ان چیزوں سے رکا ہوا ہوں؟ تو آدمی کو اپنے دل سے یہ جواب ملے گا نہیں۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جس کو اللہ نے مجھے ان سے روکا ہے لیکن مجھ سے ہو جاتی ہے۔ بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے، سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، سوچنے میں، چلنے پھرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، نہ معلوم کتنی غلطیاں اور اس کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، نافرمانی سے بچنے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی اللہ نے کسی کی روزی بند نہیں کی، اور اللہ وقت پر سب کو روزی دے رہا ہے، تازہ ناشتہ کراتا ہے، تازہ کھانا کھلاتا ہے، موسم کے تازہ پھل کھلاتا ہے، رات کو بھوکا نہیں سلاتا بلکہ پیٹ بھر کے سلاتا ہے۔ تو کیا یہ گمان کرتے ہیں ہم کہ جب 100% اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ بھوکا مار دے گا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ جب اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ باوجود نافرمانی کے روزی دے رہا ہے، تو کیا اس کی فرمانبرداری کریں گے، اس کے حکم کو پورا کریں گے تو وہ ہمیں بھوکا مار دے گا، ہماری روزی کم کر دے گا؟ ایسا نہیں۔ دنیا میں بھی قاعدہ ہے، اگر آپ کسی کا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی پہلے فکر کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے اور آپ کے کسی کام میں کوئی آدمی لگا ہوا ہے تو ہوتا یہ ہے عام طور سے پہلے اس کے لیے کھانا نکال کر الگ رکھ دیا جاتا ہے کھانا کھلانے والوں سے کہ بھائی وہ فلاں آدمی کام سے گیا ہوا ہے، ذرا دھیان رکھنا، اس کا کھانا پہلے سے نکال کے رکھ دینا۔ یا کوئی قریبی آدمی ہے، کسی وجہ سے وہ آپ کے کام میں ہے، آپ کی تقریب میں نہیں آ سکتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی نہیں آ سکتا، وہ ہمارے ہی کام میں ہے، لہذا اس کا کھانا جہاں وہ ہے وہاں تک اس کا پہنچا۔
جب دنیا میں ہم اس کی روزی کا اور اس کی روٹی کا خیال کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اور اللہ کا کام کرنے میں اور اس کی مرضی کو پورا کرنے میں کیا اللہ ہمیں بھلا دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی کی ایمان کی کمزوری اور آدمی کے تصور کی کمزوری ہے، اعتماد کی کمزوری ہے، اللہ پر یقین کی کمزوری ہے۔ اگر آدمی اللہ کی ذات پر پورا یقین کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ دیگر مخلوق کو جس طرح روزی دیتا ہے اللہ ہمیں بھی روزی دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا